السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 449واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ابھی جیسا کہ کل کا جو میرا سبق تھا وہ کالجز اور اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور ان کے پیرنٹس کے لیے تھا۔ آج کا جو سبق ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، ان کے والدین اور مدرسے کے جو محتممین اور ذمہ داران ہیں خصوصاً ان کے لیے ہے۔ چونکہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 10 تاریخ ہے، اور ہمارے مدارس میں عموماً جو نئے ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ شوال کے ابتدا میں ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کچھ اہم اور ضروری باتیں، ان میں سب سے پہلی بات، عموماً ہمارے یہاں سے طلباء دیوبند کا، سہارنپور کا، اسی طریقے سے لکھنؤ کا، مراد آباد کا اور ملک کے مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ وہ تمام طلباء پہلے اپنے ریلوے ٹکٹ کو کنفرم کرا لے، بغیر ریزرویشن کے حتی الامکان کوشش کرے سفر نہ کرنے کی۔ سفر اگر آپ کر ہی رہے ہیں تو حتی الامکان کوشش کرے آپ کا ریزرویشن ہو، آپ کی سیٹ کنفرم ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ میں کوئی نہ کوئی آئی ڈی کارڈ ضرور رکھیں، یا تو الیکشن کارڈ رکھے، آدھار کارڈ، کوئی نہ کوئی آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، جو طلباء قریب کے علاقوں میں پڑھتے ہیں، ابھی جیسے مہاراشٹر کے اکثر طلباء گجرات کے مدارس میں پڑھتے ہیں اور عموماً بس سے سفر کرتے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کرے لگژری میں بھی اپنی ریزرویشن سیٹ کر کے اس سے سفر کرنے کی، یا گورنمنٹ کی بس سے بھی جو لوگ سفر کرنے والے ہیں حتی الامکان احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کرے اور احتیاط ملحوظ رکھے۔ سفر کے اندر اپنے سامان وغیرہ کی نگرانی کرے، سامان وغیرہ کی برابر سے حفاظت کرے۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ باتیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو نئے داخلے اپنے بچوں کے مدارس میں کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے کہ بھائی دیکھو، مدرسے کے بہت سے اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں۔ کسی مدرسے میں بہت زیادہ تعداد ہے نئے داخلوں کی، تو وہاں پر نمبر دیے جاتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرے نمبر سے اپنا داخلہ کرانے کی۔ اور مدرسے والوں سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ بھائی جن لوگوں کو آپ نمبر دے رہے ہیں اسی اعتبار سے داخلے کرائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب کسی بستی کے، گاؤں کے، علاقے کے ذمہ دار آ گئے اور آپ نے ان کو بیچ میں گھسا دیا کہ نہیں یہ ہمارے پہچانت والے ہیں اور یہ بڑے رسوخدار انسان ہیں، تو یہ خیانت ہے ایک طرح سے، اور دونوں کی بھی خیانت ہے۔ ایک تو اس داخلہ کرانے والے کے لیے کہ جو دوسرے لوگ نمبر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر کسی اور کو بیچ میں لے رہا ہے، اور وہ نمبر میں آنے والے کے لیے بھی جس نے دین صرف تسبیح پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، نوافل کو، اور لمبا چوڑا جبہ پہن کر لمبی چوڑی شیروانی پہننے کو، اور سر کے اوپر ایک دم لمبی چوڑی دستار باندھنے کو جس نے دین سمجھ لیا، اور باقی ایسے معاملات کے امور میں اور اس طرح کی خیانتوں کے اندر اگر وہ آدمی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو بھئی آپ کی دینداری کس کام کی ہے؟ چونکہ میں ہمارے یہاں پہ 3 سال تک داخلے کا ذمہ دار رہ چکا ہوں، مجھے یہ تلخ تجربہ ہے کہ بعض لوگ جن کو ہم ٹوکن دیتے تھے وہ تو نمبر میں رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ آ کے اپنا رسوخ دکھاتے تھے، پہچانتے نہیں ہم کو، فلانے گاؤں کے ذمہ دار، فلانے تعلقے کے ذمہ دار، فلانے شہر کے ہم ذمہ دار ہیں، تم نہیں پہچانتے ہم کو، تمہارے محتمم صاحب پہچانتے، فون لگاؤ ان کو، بولو ان کو کہ فلانے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، تاکہ ہم کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے، دوسرے لوگوں کے جیسا ہم نہیں نمبر لگائیں گے۔ تو یہ خیانت ہے سراسر۔ اللہ میری تمہاری اس سے حفاظت فرمائے۔ جب عام لوگ بیچارے دیہاتوں سے اور دور دور سے آ کے گھنٹوں سے نمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی بھی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، آپ بھی انہی کی طرح سے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ 2-2 3-3 دن سے بیٹھے ہیں
اور آپ کوشش یہ کریں کہ آتے ہی میرا کام ہو جاوے یا آتے ہی میرے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے، یہ سراسر خیانت والا عمل ہے۔ اللہ اس سے میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز، بعض مدارس کے اندر داخلے کے وقت میں ایک معمولی فیس لی جاتی ہے، ہر آدمی حتی الامکان اسے نقد میں ادا کرنے کی فکر کرے۔ وجہ یہ ہے، ہمارے بچے اگر کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں، یہاں تک کہ آج کل نرسری میں بھی جو پرائمری اسکول سے پہلے کا درجہ ہوتا ہے، اس میں بھی ایڈمیشن کے لیے مسلمان 50-50 ہزار روپے بھر رہے ہیں اور 3-3 4-4 دن وہاں پہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی مسلمان جب اپنے بچے کو مدرسے میں داخلے کے لیے لے کر آتا ہے تو وہ غریب اور محتاج بن جاتا ہے۔ ارے محتمم صاحب، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم مدرسے کے 1000 روپیے نہیں بھر سکتے، 1500 روپیے نہیں بھر سکتے، 3000 نہیں بھر سکتے۔ لوگ مدرسے کی یہ معمولی رقم ادا کرنے کو تیار نہیں، اور اسکول کالجز میں پورے بشاشت کے ساتھ، یہاں تک کہ نرسری اسکولوں میں 50-50 ہزار سالانہ بھرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ اس آدمی نے خود حساب لگانا چاہیے کہ اس کا بچہ جس مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اگر کھانے کا بھی روزانہ 100 روپیے کا حساب لگایا جائے، مہینے کے 3000 اور سال کے 36,000 ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے کو مدرسہ مفت میں کھانا کھلا کے، اس کو وہاں پہ رکھ کے، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے، اور آپ داخلے کے وقت میں 2000 3000 یا جو بھی معمولی فیس ہوتی ہے وہ بھرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان غریب ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر تہمت اور بہتان ہے۔ کون کہتا مسلمان غریب ہے؟ مسلمانوں کی غریبی اگر دیکھنا ہے تو جا کے مسلمانوں کی شادیاں دیکھو، مسلمانوں کے گھروں کے فنکشن دیکھو، مسلمانوں کے گھروں کے پروگرام دیکھو، برتھ ڈے پارٹیاں دیکھو، مسلمانوں کے چھلے دیکھو، ولیمے دیکھو، مسلمانوں کے گھر میں ہونے والی رسوم دیکھو، تب آپ کو پتہ چلے گا مسلمان کتنا غریب ہے۔ ڈی جے کے اوپر جو پیسہ وہ اڑاتا ہے اور باقی چیزوں پہ جو خرچ کرتا ہے، وہاں پہ ہماری غریبی نہیں رہتی، وہاں پہ تو ہماری نوابیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم غریب تو دو ہی جگہ پر ہوتے ہیں، جب ہم اپنے بچے کا ایڈمیشن کسی مدرسے میں کرانے کے لیے جاتے ہیں، یا ہمارا بچہ کسی مکتب میں پڑھتا ہو اور وہاں پہ 100 روپیے مہینہ فیس بھرنا ہے، اس وقت میں ہم غریب ہوتے ہیں۔ ہر مہینے پابندی سے، پورے اہتمام سے ڈش ٹی وی کے 400-500 روپیے بھرتے وقت میں ہم غریب نہیں ہوتے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں، وہ جو معمولی فیس ہے مدرسے کی، ارے اس کے لیے اپنے ہاتھ کو پیچھے مت کھینچو، بشاشت سے آپ کا بچہ پڑھنے والا ہے وہاں پہ۔ میں نے ابھی حساب کر کے بتایا، گھر پہ اگر اس کو رکھتے نا تو سال کے 36,000 خالی کھانے کے ہوتے تھے، باقی تعلیم اور باقی چیزیں تو الگ ہو گئی۔ لیکن وہ سب کچھ کر کے بھی اگر ایک معمولی فیس لے رہے ہیں، بشاشت سے دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بھیج کے دیتا، یہ نہیں ہے کہ میں اگلے باری کو آؤں گا تو لا کر دوں گا، یہ نہیں ہے کہ اس کو ادھاری میں رکھو۔ اللہ معاف کرے، اس سے ہم نے بچنا چاہیے۔ کچھ باتیں مدرسے کے محتممین کے لیے اور ذمہ داروں کے لیے۔ دیکھو بھائی، یہ طلباء جو آپ کے یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ یہ علم دین کی تشنگی لے کر آپ کے یہاں پر آ رہے ہیں، ان کا اکرام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بعض جگہ پہ میں نے دیکھا ہوں مدرسے کے گیٹ کے باہر ہی بڑے بڑے بورڈ لگا دیے جاتے ہیں اور دو دادا ٹائپ کے، بھائی ٹائپ کے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ آنے والوں کو گیٹ کے باہر سے ہی ہکا لو کہ ہمارے یہاں پہ کوئی نیا ایڈمیشن نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ بیچارے جو لوگ ہیں، مہاراشٹر سے 2 دن کا سفر کر کے پہنچے ہیں، ایم پی سے، راجستھان سے، الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں، اور آپ ان کو مسجد میں بھی آنے دینے کے لیے تیار نہیں۔ ارے کم سے کم ان کو مدرسے کے اندر آنے دو، پانی پینے دو، وضو کر کے نماز پڑھنے دو، ان کو ایک وقت کا کھانا کھانے دو۔ وہ تھکے ہوئے ہیں 2-2 3-3 دن کے، مگر یہ ہماری بد اخلاقی دیکھو۔ یہ رویہ تو گورنمنٹ کے کالجز والے بھی نہیں کرتے۔ ویسا رویہ اگر ہم مدارس کے اندر کرنے لگ جائیں گے تو ہماری بد اخلاقی کی نشانی اور علامت ہے یہ۔ میں آپ کو 2 واقعات میرے ساتھ پیش آئے ہوئے بتاتا ہوں۔ ایک پہلا واقعہ تو مفتی اسماعیل صاحب منوبری رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کنتھاریا کے محتمم تھے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائیں۔ کیا ان کے مزاج میں نرمی، ان کے مزاج کے اندر
کیا محبت، کیا اخلاق، کیا کردار. واقعی میں یار یہ ایسے لوگ اگر یاد آئے نا تو کبھی کبھی مجھے رونا آتا. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، ان کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع ملا. ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے ابدال ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایمان والا بھی زمین کے اوپر رہے گا، اللہ اس کی برکت سے پورے نظام کو قائم رکھیں گے. ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے. یہ وہ لوگ تھے. مجھے یاد ہے میں ہمارے 2 شاگردوں کو لے کر حضرت مفتی صاحب کے پاس ایک مرتبہ پہنچا. اب وہ دونوں بچے ہمارے یہاں پہ حافظ ہو چکے تھے، ان کا دور کے لیے داخلہ کرانا تھا. تو وہ جو داخلے والے تھے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا، بولے بھائی دیکھو ہمارے یہاں پہ کیا گجرات کے کسی بھی مدرسے میں دور کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو سیدھا سیدھا فارسی اول میں ان کا داخلہ کرا دو. میں مفتی صاحب کے پاس گیا اور اتفاق ایسا کہ مفتی صاحب اسی وقت میں عمرے سے تشریف لائے تھے. اب میں جب مفتی صاحب سے ملا وہ بڑے خوش ہوئے اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے ایک دم اپنے قریب میں بٹھایا. جب میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی خود ایک مسجد میں امام ہوں اور مدرسے کے اندر خدمت انجام دیتا ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب نے کہا، رے بولے بھائی وہ جو کھجور ہے وہ نکالو اور یہ مہمانوں کو کھلاؤ. اس کے بعد میں ہمارے لیے خصوصاً مفتی صاحب نے وہ کھجور وغیرہ نکالنے لگائے، ہم کو زمزم کا پانی پلائے، اتنے نرمی سے بات کی اور کہا دیکھو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بچے جب حافظ ہو ہی چکے ہیں تو عالمیت کے ساتھ میں دور کر لیں گے. دور کے لیے تو کہیں پہ بھی داخلہ نہیں ملے گا اور حفاظ نے دور کے چکر میں اپنا سال برباد بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ تمام باتیں ہماری ہو گئی، لیکن میں متاثر ہوا حضرت مفتی صاحب کا طریقہ کار، ان کا سمجھانے کا، ان کا بتانے کا. اور اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ مجھے گجرات میں ہی ایک جگہ پہ سفر کرنے کا موقع ملا. چونکہ ہر سال رمضان کے بعد میں کسی نہ کسی کا تقاضا ہوتا ہے بچے کے ایڈمیشن وغیرہ کے سلسلے میں، تو عموماً ایسے سفر ہوتے رہتے تھے. اب گئے ہم لوگ وہاں پر گئے تو اس مدرسے کے گیٹ کے باہر ہی بڑا بورڈ لگا ہوا تھا اور ایک صاحب جو ہے وہ روڈ سے ہی لوگوں کو روانہ کر رہے تھے. تو ہم نے ان سے بڑی منت کی، سماجت کی. ہم نے کہا ارے بھائی ہم مہاراشٹر سے آئے ہیں، کم سے کم ہم نہیں اگر داخلہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں، مسجد میں نماز پڑھ لیں گے اور تھوڑا سا آرام کر کے نکل جائیں گے، کسی اور مدرسے میں داخلہ کرا دیں گے. اب بڑی ان کی ہم نے جو ہے منت سماجت کر کے وہاں پہ داخل تو ہو گئے. اور میرے ساتھ ایک اور بھائی تھے، وہ گجرات کے ہی رہنے والے تھے، وہ بھی داخلے کے لیے ہی آئے تھے. ہم دونوں ساتھ میں ہی تھے. پھر ہم ساتھ میں ہم نے وضو وغیرہ کیے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد صلاۃ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو وغیرہ سے فارغ ہوئے. اب اتفاق سے وہ محتمم صاحب بھی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے صحن میں. تو محتمم صاحب نے ہم لوگوں کو دیکھ کے پوچھا کسی سے، یہ کون لوگ ہے؟ تو اس نے کہا بولے یہ شاید داخلے کے لیے آئے ہیں. ابھی دیکھو ہم ان کو ملے نہیں، ہم بہت دور تھے. انہوں نے وہیں سے چلانا شروع کر دیے، ارے میں نے کہا نا ہمارے یہاں پہ کوئی داخلہ نہیں ہے، یہ داخلے والے مدرسے میں آئے کیسے؟ کیا داخلے والوں کو روڈ سے ہی بھگاؤ، ان کو روڈ سے ہی نکالو، ان کو مدرسے میں مت آنے دو، یہ داخلے والے جو ہے. اس کے بعد ہم لوگ گئے وہاں پہ، بلاؤ ان کو ادھر. اور اس کے بعد میں انہوں نے ہم کو بھی دیکھ کے چلانا شروع کیا، ارے آپ لوگوں کو کہا گیا ہے نا داخلے نہیں. میں نے کہا حضرت آپ چلائیے مت، ہم لوگ آپ کے پاس داخلے کی بھیک لے کر نہیں آئے ہیں. ہم لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے آپ کے یہاں گنجائش نہیں، لیکن ہم مدرسے کے گیٹ تک آئے، اس لیے میں سوچا چلو مدرسے میں داخل ہو کے کم سے کم مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے اور کہیں اور جا کے ہم داخلہ کرا دیں گے. آپ اتنا سینٹیمنٹل کیوں ہو رہے ہو؟ زبردستی کا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی میں نے کہا یہ جو مدرسہ ہے یہ جاگیر نہیں ہے آپ کی، آپ نے باپ دادا کے خاندان سے آپ کو ملا ہوا نہیں ہے، امت کا مال ہے یہ. آپ تو ذمہ دار ہے اس کے اوپر، آپ تو نگران ہیں، آپ خادم ہیں، مالک نہیں ہیں آپ. آپ کے دل و دماغ میں اگر یہ خیال ہوگا کہ میں مالک ہوں اور میں اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ میں معاملہ کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے. اور محترم بزرگوں، میں آپ کو بتا دوں آج وہ محتمم صاحب اس مدرسے کے محتمم بھی نہیں ہیں. پتہ چلا گاؤں والوں نے، بستی والوں نے ان کو روانگی کے آداب دے دیے
وجہ یہ بنی کہ بھئی امت کے مال پر آپ اپنے آپ کو مالک کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف کے فیصلے ہوتے ہیں، اس سے ہم لوگوں نے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا، جو طلبہ آپ کے یہاں آ رہے ہیں اکرام کرو، اور اگر آپ کے یہاں نہیں ہے گنجائش، نہیں ہے داخلہ، کوئی بات نہیں، ان کو کم سے کم آنے دو، کھانا کھلاؤ، نماز پڑھنے دو، اور پیار محبت سے سمجھا کے اپنی مجبوری بتا کے روانہ کرو تاکہ وہ کسی اور جگہ پہ داخلہ کرا سکے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام احتیاطی تدابیر کو ہم مد نظر رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔